لائق صد تکریم واجب الاحترام معزز سادات کرام المعزب الاحترام، بالخصوص مدح رسول نقیب اجلاس حضرت علامہ مولانا خلیفہ حضور شیخ الاسلام سید محمد ایوب میاں بابو قادری الجیلانی، امام و خطیب قادری مسجد اونا، ارد العزیز مقرر بے مثال خطیب ذیشان خلیفہ حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا سید محمد الطاف میاں بابو اشرفی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور جی لگا کر درود پاک کی نظر پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل ہم اور آپ ماہ ربیع النور شریف کی پہلی شب میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس ماہ نور کی برکتیں، رفعتیں اور جو بھی رحمتیں ہیں اللہ ہم سب کے دامن میں نصیب فرمائیں، اور اس ماہ نور کی برکتوں کے صدقے میں اور حضور کے میلاد کے صدقے میں عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی سنی صحیح العقیدہ مسلمان بس رہے ہیں، اللہ سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے اس ماہ ناز کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جس میں امام عشق محبت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضور کا میلاد بڑی شان سے پڑھا اور دنیا کو حضور کے میلاد کی اہمیت کا اندازہ بتایا ہوا ہے۔ خود امام اہل سنت عرض کرتے ہیں کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ لے خبر کہ غیروں کی طرف دھیان گیا، یا رسول اللہ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا میں تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا میں تیرے قربان گیا۔ اور ماہ ربیع النور شریف کی آمد کے ساتھ ہی لوگوں کی ایک تڑپ بڑھ جانی چاہیے اور ایک تپش زیادہ ہو جانی چاہیے، اس لیے کہ کائنات میں یہ ربیع النور شریف ہی کی ایک عظیم لہر ہے کہ جس لمحے میں ایک دو انسان کو نہیں بلکہ پوری خلقت انسانیت اور پوری کی پوری مکمل کائنات کو اگر سکون کا سانس نصیب ہوا ہے تو وہ صرف ماہ ربیع النور شریف کی 12 ربیع النور تھی۔ اور ہر بندے کی تڑپ اور تپش کیا ہونی چاہیے؟ تو وہ یوں کہہ رہے ہیں امام کہ آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی۔ حضور کی آمد کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے دل سے، جو تیری یاد سے یا جو تیرے در سے پر ارمان گیا۔ اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ اب حضور کو کنہوں نے یاد کیا اور کنہوں نے نہیں یاد کیا؟ ہمیں تو صرف ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ خود اللہ رب العزت کا فرمان ہے لولا محمد ما خلقتک، یعنی اپنے خاص بندے حضرت آدم علیہ السلام سے یوں کہا تھا، کہا اے آدم اگر میرا محبوب محمد نہ ہوتا تو میں تمہیں پیدا ہی نہ کرتا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب پہلے انسان سے یہ کلام ہو رہا ہے تب اس سے آگے کی جو بات ہے نا وہ میں عرض کروں گا، لیکن یہ ضمناً میں نے عرض کر دی۔ لیکن ہمارا سینہ جو ہے نا، ہمارا دل، یہ حضور کی یاد سے معمور رہنا چاہیے۔ امام کہتے ہیں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اور پوری دنیا سنیت میں ایک ہی زبان ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہونی چاہیے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ۔ آج بھی حضور کے میلاد کی اہمیت یہ ہے کہ جو بھی بندے جس دور میں حضور کے میلاد مناتے رہے، اللہ نے حضور کی میلاد کے صدقے میں انہیں عزت عطا فرمائی ہے۔ کائنات میں ہر بندہ اپنے اپنے اصول اور ضابطے کے مطابق حضور کا میلاد ضرور مناتا ہے۔ ابھی ہم اور آپ جو میلاد منا رہے ہیں تو ایک مجموعی طور پر ہے، ورنہ ہر کس و ناقص اس کو حضور کے میلاد کا اقرار کرنا ہی ہوگا، اس لیے کہ یہ کائنات کا نظارہ اگر اللہ نے بنایا ہے تو یہ بھی میلاد والے کے صدقے میں بنایا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ کوئی مسرور ہو کر مناتا ہے اور کوئی مجبور ہو کر مناتا ہے۔ تو امام کہتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور کہتے ہیں کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ ایک بار بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن عظیم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔
اللہ رب العزت مجھے اس کلمہ کے حق میں، ان آیت کریمہ کے حق میں جو اللہ رب العزت نے اپنی شان بیان فرمایا ہے، اس حوالے سے مجھے حق کہنے، حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ قرآن عظیم میں بہت ہی آسان لفظوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ یہ آیت کریمہ اس دور میں نازل ہوئی جب اسلام کا ابتدائی مرحلہ اور اس میں یہود و نصارہ نے جس وقت مسلمانوں کی پوزیشن دیکھی نا، تو اس حالتوں کو دیکھ کر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، طنز کیا، اور وہ طنز یہ تھا کہ اگر تم اللہ کے دوست ہوتے تو تمہارے یہاں فاقہ کشی نہیں ہوتی، اگر تم اللہ کے دوست ہوتے تو تمہارے یہاں غربت نہیں ہوتی، اگر تم اللہ کے دوست ہوتے تو تمہارے یہاں خیمہ زنی نہیں ہوتی، بڑے بڑے محل ہوتے۔ یعنی مسلمانوں کی غربت کو دیکھ کر اور ان کے فقر اختیاری کو دیکھ کر ان لوگوں نے یہ طنز کیا کہ ساری دنیا کی نعمتیں ہمارے پاس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں۔ یہ ان کا ایک صرف دعویٰ تھا جو ایک سرسری طور پر ہوا میں بلند ہوا اور لوگوں کے کانوں تک پہنچا، اور جب رسول اللہ کے عشاق کے پاس یہ دعویٰ آیا ان کا، تو حضور کے عشاقوں کے پاس اور غلاموں کے پاس جب بھی کوئی بات ان کی طرف سے سنائی دیتی تو وہ فوری طور پر حضور کی بارگاہ میں عرضی رکھ دیتے کہ حضور ہمیں یہ لوگ یوں کہہ رہے ہیں، اور جیسے حضور اپنے غلاموں کی فریاد سنتے اور حضور کے دل پر وہ بات ابھی گزرتی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ محبوب غمگین نہ ہوتے اس سے پہلے اللہ قرآن کی کوئی آیت نازل فرما دیتا۔ یعنی اللہ کے یہاں محبوبیت کا درجہ حضور کا یہ ہے کہ ابھی محبوب کچھ کہتے اس سے پہلے اللہ نے پیغام بھیجا اور کہا محبوب اپنے غلاموں کو بشارت دے دیجئے کہ جو یہ یہود و نصارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے دوست ہیں، یہ ان کی ہوا میں فائرنگ ہے، میرا تو دوست وہی ہوگا جو محمد عربی کا ہوگا، یعنی جو حضور کا ہوگا وہی میرا محبوب ہوگا۔ اور حضور نے یہ فرمان اللہ رب العزت کے فرمان کی شکل میں یعنی قرآن کی شکل میں یہ سنا دیا اور فرمایا، کہا کہ اے میرے یارو گھبرانا نہیں، اللہ کا پیغام آ چکا ہے کہ جو میری بات مانے گا نا وہی اللہ کا دوست بنے گا۔ اور حقیقت بھی دنیا نے دیکھ لی کہ آج بھی الحمدللہ، اب پوری دنیا میں اٹھا کر دیکھ لیں، 73 فرقے ہیں، 72 فرقوں میں کوئی ولی نہیں دکھا سکتا۔ اب یہ غور کریں گے کہ جو حضور کا ہوا اللہ نے انہی میں ولایت عطا فرمائی، انہی میں صحابیت عطا فرمائی، انہی میں تابعیت عطا فرمائی، انہی میں تبع تابعیت عطا فرمائی، انہی میں مجددین پیدا کیے، انہی میں غوث بنائے، ابدال بنائے، اوتاد بنائے، رجال الغیب بنائے۔ پتہ چلا جو محمد کا ہوتا گیا وہ خدا کا پیارا بنتا گیا۔ یعنی خدا کا محبوب بننے کے لیے ضروری ہے کہ حضور کا کوئی ہو جائے اور حضور کی پیروی کرے، حضور کی اطاعت کرے۔ اور حضور نے ہمارے لیے کتنا آسان اس پیروی کو بنا دیا کہ اللہ اکبر، بندہ نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے، روزہ صرف اس لیے رکھتا ہے کہ اللہ کا محبوب بن جائیں، حج اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کا پیارا بن جائیں، روزے اس لیے رکھتا ہے کہ وہ اللہ کا پیارا بن جائیں، کائنات کے تمام اعمال صالحہ بندے صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا محبوب بن جائیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً نماز بجا ہے، حج بجا ہے، روزہ بجا ہے، سب اپنی جگہ محترم ہیں، لیکن یہ سارے اعمال اگر مصطفیٰ کے طریقے پر کیے تو تمہیں محبوبیت کا درجہ اور تمغہ ملے گا، اگر مصطفیٰ کے راستے سے ہٹ کر کیا تو جیسے شیطان کو منہ پر مار دی گئی تمہاری عبادتیں بھی منہ پہ مار دی جائیں گی۔ یعنی بغیر حضور کی پیروی اور طریقے کے کسی کی نماز بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ حضور کا درجہ ہے جو حضور کی محبوبیت کا ہے۔ لیکن میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں نا،
ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ حضور کی محبوبیت جو اللہ کے یہاں ہے، تو اللہ نے حضور کے صدقے میں اپنی پوری خلاقیت کے ساتھ اور اپنی پوری قدرت کاملہ کے ساتھ حضور کی امت کو یہ پیغام دیا کہ میرا محبوب تو محبوب ہے ہی، لیکن اگر تم بھی محبوب بننا چاہتے ہو نا تو میرے محبوب کے راستے پر چل پڑو۔ اور جو بھی حضور کے راستے پر چلا اللہ نے اسے عزت دی۔ خود ہی اللہ رب العزت نے یہ پیغام حضرت آدم علیہ السلام کو دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور تمام انبیاء کرام نے یہی اصول سب کو بتائے حضور کے۔ ان میں سے ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جو بھی کافر اسلام قبول کرے یا مشرک قبول کرے تو اس کے لیے ایک اصول یہ ہے کہ وہ اقرار باللسان یعنی زبان سے اس کا اقرار کرے اور تصدیق بالقلب یعنی کلمہ کو دل سے تصدیق کرے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھے اور ساتھ میں محمد رسول اللہ بھی پڑھیں۔ بغیر محمد رسول اللہ کے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب یہ اصول ہے اسلام کا، اور یہ سب سے پہلا اتنا بڑا رکن ہے کہ کوئی زندگی بھر لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے پھر بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد رسول اللہ نہ پڑھے۔ اب اس آیت کے ضمن میں اگر ہم اور آپ حضور کی حدیث دیکھیں کہ حضور نے ایک مومن کی شان یہ بیان فرمائی ہے، اگر یہ کنڈیشن میں مومن نہیں ہے تو اب وہ اپنا داخلہ کہیں اور کرا لیں، مومن نہیں ہو سکتا ہو۔ اور حضور نے بلا روک ٹوک ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ بلکہ تمام جہان کے انسانوں سے بڑھ کر محبوب خدا محمد رسول اللہ کے ساتھ وہ محبت نہ کرنے لگے۔ یعنی بغیر حضور کی محبت کے کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہمارے سامنے حضور کی محبت کے سامنے اگر سارا جہان بھی کھڑا ہو جائے نا تو بندے کو یہ چاہیے ایک مومن کو کہ وہ حضور کی محبت کو پسند کر لیں، اس لیے کہ حضور کی محبت کی وجہ سے ہی یہ سارا جہان بنایا گیا ہے۔ تو اب یہ حضور کی محبت کا ایک حصہ خود اللہ کے پیارے رسول نے یہ بیان فرمایا اور اس پر لوگوں نے یہ عمل بھی کیا۔ آج ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کا جو دور گزرا نا وہ بلا روک ٹوک حضور سے یہ بات پوچھ لیتے تھے۔ جیسے آج ہماری اور آپ کی کمزوری یہ ہو گئی کہ ہم سوال سے عاری ہو گئے۔ آج ہمارے یہاں واٹس ایپ کے گروپ زیادہ چلتے ہیں، اس میں کچھ سوالات بھی آتے ہیں، 2 دن جواب دیے اس کے بعد تیسرے دن ہم بند کر دیتے ہیں۔ معلومات کا ایک شیڈیول جو ہے نا وہ کم ہو گیا، سوال کرنے کا معاملہ ہی کم ہو گیا۔ اب لوگ گروپ بنا کے جو چلا رہے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ کتنے لوگ جواب دیتے ہیں، لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی بھی درجے میں اپنی کیٹیگری کے حساب سے کہ میں مومن ہوں یا نہیں، میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں یا نہیں، اب اس معاملے میں ہمیں اور آپ کو صحابہ کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو بھی چیک کر لینا چاہیے۔ اس لیے کہ میرے اور آپ کے خالی گرداننے سے بندہ مومن نہیں ہوگا۔ مومن ہونے کے لیے جو ضروری ہے نا وہ سب سے پہلی شرط ہے اللہ اس کے رسول کی محبت۔ اب وہ صحابہ نے کیسے بتایا؟ ایک دیہاتی صحابی تھے حضرت ذوالخویسرہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور صحابی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ متی الساعہ، عرض کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ اب یہ سوال چھوٹا موٹا تو تھا نہیں، بہت بڑا سوال ہے۔ یعنی یہ صحابی رسول تھے دیہات کے گامڑے کے، لیکن سوال اتنا وزنی کر دیا نا تو سب صحابہ حیرت میں کہ یہ ذوالخویسرہ یمانی کو کیا ہو گیا کہ قیامت کے بارے میں سوال کر رہا ہے، لیکن سوال انہوں نے کیا بھلا ساری امت کا فرما دیا، اور یہ صحابہ کا طرز عمل رہا۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ اب جیسے حضور سے یہ عریضہ پیش کیا نا کہ متی الساعہ قیامت کب ہوگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ارشاد گرامی یہ تھا ما اعددت لہا، یعنی اے ذوالخویسرہ یمانی کیا تو نے قیامت کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ اب حضور اپنی محبوبیت کا وہ ارشاد جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا کہ فَاتَّبِعُونِی، محبوب کی پیروی کریں، یقیناً محبوب کی پیروی کرنا یہ اللہ کا محبوب بنا دے گی، لیکن اصل محبت جو ہے نا اس کا تعلق دل سے بھی ہے۔ فوری طور پر حضور نے فرمایا کیا قیامت کے لیے تو نے کوئی تیاری کی ہے؟
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ما اعددت لها الا انی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ قیامت کی کوئی بڑی تیاری تو میں نے نہیں کی ہے، لیکن ایک تیاری میرے پاس ضرور ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور یا رسول اللہ آپ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی جو دیہاتی تھے نا، ان کے جواب میں انہوں نے جب یہ سنایا نا تو حضور نے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے بڑی خوشخبری دیتے ہوئے ساری کائنات کے حضور کے غلاموں کو بشارت دی اور ارشاد فرمایا انت مع من احببتا، اے میرے صحابی سن، اگر تو یہ کہہ رہا کہ تو نے قیامت کی تو کوئی تیاری نہیں کی لیکن اللہ سے پیار کرتا ہے اور اس کے محبوب سے بھی محبت کرتا ہے تو سن، اللہ قیامت کے دن تجھے اسی کے ساتھ رکھے گا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ یعنی حضور نے یہ بشارت دی، کہا جو اللہ سے پیار کرے گا اور رسول اللہ سے پیار کرے گا تو حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا نا وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ اب یہاں سے ہمیں اور آپ کو یہ پتا چل گیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کی تو اللہ سے محبت کی، اور کتنی بڑی محبت کی۔ ہم اور آپ تو بہت دور کے زمانے میں، اور ہمیں جو چیزیں مل گئی نا وہ تیار شدہ ہے، اور صحابہ کو جو چیزیں ملی تھی نا وہ بڑی کٹھین مرحلے سے وہ ملی ہے۔ یعنی جہاں باپ ایک طرف پوجا کر رہا تھا، بیٹا اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہا تھا، بھائی ایک طرف شرک کر رہا تھا اور بیٹا جو ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا تھا، ادھر بہن شرک کر رہی تھی، بھائی ادھر اللہ کو ایک مان رہا تھا۔ ایسے دور میں صحابہ نے اسلام پر استقامت دکھائی تو صرف ایک وجہ تھی کہ وہ اللہ سے پیار کرتے تھے اور رسول اللہ سے پیار کرتے تھے۔ ان کا دیا ہوا مشن آج بھی الحمدللہ کتنا بھی کٹھن مرحلہ کیوں نہ جائے، یعنی کوئی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے نا، لیکن ایک مومن کی خوبی آپ دیکھیے گا کہ وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، لیکن آج بھی اللہ کی محبت کی یہ فطرت جو دل میں ڈالی گئی ہے نا وہ آج بھی انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ کافروں کو بھی دیکھ لیں، وہ اقرار نہیں کرتے لیکن آخر میں جا کر کافر بھی یہ اقرار تو ضرور کرتا ہے۔ جب بارش رک جاتی ہے تو سب ایک ہی زبان بولتے ہیں کہ اب قدرت برسائے گی تو برسے گا، یعنی آخر میں جا کے وہ وہی کہتا ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ کوئی بھی مرحلہ دیکھ لیں، جیسے کسی کو مطلب ڈاکٹر نے چھٹی دے دی تو آخر میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ اب خدا بچائے نا تو بچ سکتا ہے۔ یعنی یہ بندے کی فطرت میں، یہ اور بات ہے کہ بندہ اس کا اقرار کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ نے یہ فطرت ضرور رکھی ہے۔ لیکن قربان جائیں، صحابہ نے اس مصیبت کے دور میں بھی جان دے دینا قبول کیا، مصطفیٰ کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ یہ صحابہ نے استقامت پذیر ہو کر حضور سے محبت کی۔ یہاں تک کہ ایک روایت اور پڑھ دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہمیں ان باتوں کا اقرار کرنے کی کیوں ضرورت ہے۔ اب لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں اور یہ پرانا اعتراض ہے، کوئی نیا بھی نہیں ہے، ہمیں اس اعتراض کے جوابات بھی معلوم ہونے چاہیے، اس لیے کہ اب آنے والا وقت جو ہے نا وہ خالی دعووں سے کام نہیں چلے گا، اب دعوے کے ساتھ اس کو دلیل سے بھی ثابت کرنا ہوگا۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا اونا گمراہ فرقوں سے پاک ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم حضور کی میلاد کے قائل ہیں اور ہمارے یہاں اونا کی سرزمین ولیوں کی سرزمین ہے، صدیوں سے یہ میلاد جو منایا جا رہا ہے نا اس کے ہم قائل ہیں۔ لیکن اگر کوئی میلاد پر اعتراض کرے کہ آخر یہ میلاد مناتے کیوں، تو ہمارے اسلاف نے ایک جملہ کہا ہے کہ حضور کا میلاد منانے سے حضور کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی خوبی یہ ہے، حضور کی میلاد کا فائدہ یہ ہے کہ میلاد منانے سے سب سے پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ بندے کے دل میں حضور کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اب یہ محبت فائدہ دے گی نا تو اب اس کا اقرار بھی ہونا چاہیے۔ اب اس کا اقرار ہر کوئی اپنے اپنے اصول سے کرتا ہے، لیکن جس کو صحابہ کا دور کہتے ہیں نا انہوں نے کیسے اقرار کیا، ان کا طرز عمل کیا تھا۔ جب حضور نے یہ بات فرمائی نا کہ جو جس سے محبت کرے گا اللہ اسی کے ساتھ رکھے گا، تو صحابہ کے دل کتنے حسین تھے۔ خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ بشارت سنا دی نا کہ جو جس سے محبت کرے گا اللہ اسی کے ساتھ رکھے گا، تو یہ ارشاد رسول سن کر حضرت انس فرماتے ہیں فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّ إِيَّهُمْ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ۔ حضرت انس یہ اقرار کرتے تھے کہ یا رسول اللہ
میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور آپ کے ابو بکر اور عمر سے بھی محبت کرتا ہوں. یعنی یہ بشارت سننے کے بعد وہ خاموش نہیں رہے, انہوں نے اس بات کا اقرار کیا, کہا حضور میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں, ابو بکر اور عمر سے بھی محبت کرتا ہوں, لہذا میں یہ امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میں ان لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گا. اگرچہ میرا عمل کبھی بھی ان حضرات کے اعمال کے برابر تو نہیں ہو سکتا, لیکن محبت جو کرتا ہوں نا تو اللہ مجھے تمہارے ساتھ میں ہی رکھے گا. یعنی یہ امید کی اظہار کیا. پتہ یہ چلا کوئی کہے کہ اس کا اظہار کیا ہوگا میلاد النبی کا, ہم صرف اتنا جواب دیں گے, حضور کا میلاد منا کر جو بیٹھے ہیں نا, حضور کی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں, حضور کی محبت کا جو ثبوت دے رہے ہیں. اور حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا اور بٹھایا جائے گا. تو پتہ چلا حضور کے اعمال کے برابر کسی کے عمل تو نہیں ہو سکتے, لیکن حضور کی بشارت یہ ہے صرف محبت بھی ہوگی اللہ تمہیں میرے ساتھ جگہ نصیب فرمائے گا. یہ حضور کے میلاد کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا, اور یہ اللہ رب العزت نے صرف سنی کی قسمت میں رکھا ہے. یہ ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اتنی بڑی محبت سے ہمیں اور آپ کو نوازا. ایک بات اور عرض کر دوں صحابہ کی, کہ حضور سے وہ محبت کرتے تھے, پیار کرتے تھے, لیکن اتنی بڑی محبت تھی, اتنی بڑی محبت تھی کہ انہیں حضور نے یہ جب سے سنائے نا تو ہر صحابی اپنی شان شان سبقت کرتا تھا کہ میں قربانی دے دوں, میں قربانی دے دوں, بس حضور محبت سے راضی ہو جائیں بس. اب حضور کی رضا میں کس درجے تک یعنی وہ مقابلہ کرتے تھے, مسابقہ کرتے تھے, آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. ایک بڑا ہی مطلب واقعہ آپ نے سنا ہے, لیکن یہ بات اشارتاً میں یوں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کس حد تک ہونی چاہیے. خود ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے, صحیح بخاری شریف کی روایت ہے, کہ صحابہ کی محبت کا درجہ اس بلندی پر تھا کہ اس زمانے میں کفار کی جانب سے ثابت بن قیر اور عروہ بن مسعود یہ سب جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور ان کا ایک مرحلہ جو پیش آنے والا تھا تو اسی کے حساب سے بات چیت کرنے کے لیے آئے. اور جیسے یہ دونوں حضور کی بارگاہ میں پہنچے نا تو حضور کی بارگاہ میں پہنچتے انہوں نے صحابہ کی نیاز مندی دیکھی, یعنی حضور سے محبت کرنے کا اظہار دیکھا, اور وہ اتنے متاثر ہوئے کہ جب وہ مکہ واپس ہوئے نا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھنے کے بعد, یہ دونوں کون, عروہ بن مسعود اور ثالث بن قیر, یہ دونوں واپس ہوئے, اور جیسے کفار اور مشرکین سے ملے تو انہوں نے صرف صحابہ کی نیاز مندی دیکھی نا, تو دیکھنے کے بعد وہاں تاثر یہ دے رہے تھے, کہا سنو میری قوم, خدا کی قسم ہم نے بادشاہوں کو بھی دیکھا ہے, یہ جملے ہیں کہ ہم نے بادشاہوں کو بھی دیکھا ہے, اس کے ساتھیوں کو بھی دیکھا ہے, بڑے بڑے کیسر و کسریٰ کے محل میں جا کر بھی ہم نے سلطان الوقت کو بھی دیکھا ہے, لیکن سنو ہم نے جتنا محمد عربی کو ان کے غلاموں کو جو نیاز مندی کرتے اور ان سے محبت کرتے اور تعظیم اور توقیر کرتے دیکھا ہے نا, ایسا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا ہے. یعنی صحابہ کی ایک جھلک دیکھ کر کفار و مشرکین کے پاس جا کر انہوں نے یہ بات کہہ دی, کہا وہ بادشاہ نہیں ہے جیسا کہ ہم نے بادشاہوں کو بھی دیکھا ہے, وہ صرف سلطان نہیں ہے, ہم نے سلطانوں کو بھی دیکھا ہے, ہم نے بڑے بڑے محل دیکھے بادشاہوں کے, لیکن وہاں محل بہل کچھ نہیں ہے, لیکن ان سے جو نیاز مندی کرنے والے عاشق لوگ ہیں نا, ہم نے ان کی عزت اور تعظیم صرف دیکھی ہے. اب میں یہاں رک کر اس حدیث پاک پر صرف اپنے الفاظ کے جامع میں یوں عرض کر سکتا ہوں نا کہ ابھی انہوں نے حضور کا تو کچھ دیکھا ہی نہیں, ابھی حضور کا کوئی معجزہ نہیں دیکھا, حضور کا کوئی اعجاز نہیں دیکھا, حضور سے کوئی بات چیت مطلب اس انداز میں نہیں سنی کہ وہ متاثر ہو جائیں, صرف حضور کے غلاموں کو دیکھا, اور حضور سے جو نیاز مندی دیکھی نا انہوں نے, تو وہاں جا کے تاثر پیش کر دیا دشمنوں میں, کہا تم جو سوچ رہے ہو نا ایسے ان کے عاشق نہیں ہیں, تم جو سوچ رہے ہو ایسے ان کے غلام نہیں ہیں. تو ان لوگوں نے حیرت سے پوچھا, کہا عروہ یعنی مسعود سے کہا, عروہ بن مسعود سے کہا عروہ یہ تمہیں کیا ہو گیا, ہم تو تمہیں عقل مند سمجھتے تھے, تم وہاں سے آئے اور بدل گئے, کیا معاذ اللہ تم پر محمد نے جادو کر دیا, استغفر اللہ. سنیے
عروہ بن مسعود جیسا مدبر آدمی اس زمانے کا، اب ظاہر سی بات ہے کہ کسی بڑے مرحلے کے معاملات جو پیش کرنے کے لیے کسی آدمی کو بھیجا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کسی عقل مند کو بھیجا جاتا ہے نا، کسی ہوشیار آدمی کو بھیجا جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں تمہارے یہاں کوئی معاملات ہو تو معاملتدار کے پاس میرا اور تمہارے جیسا آدمی تھوڑا جائے گا، سماج کا کوئی آگے نہیں جائے گا نا، ذمہ دار آدمی جائے گا، سب بات نہیں کرتے نا. تو بلا تشبیہ اور تمثیل یہ کفار مکہ کا ذمہ دار آدمی تھا، عقل مند بھی تھا، عقل شعار تھا، عقل مند تھا اور بڑا ہوشیار تھا. کہا عروہ یہ تجھے کیا ہو گیا، ایک جھلک دیکھ کر آیا اور تو یہ باتیں کرنے لگا. کہا میں نے جو دیکھا ہے نا اگر وہ تم دیکھ لیتے تو تم بھی اقرار کر لیتے. تو کہا تم نے دیکھا کیا ہے؟ اللہ اکبر. حضور کے میلاد میں آنے والوں کبھی بھی گھبرانا نہیں، کبھی بھی اکیلاپن محسوس نہ کرنا، اس لیے کہ یہ صحابہ کی نیاز مندی ہمیں بتا رہی ہے کہ حضور کے عشاقوں نے اس زمانے میں اتنا حضور کا میلاد منایا اور اس شان سے حضور کی تعظیم کی اور نیاز مندی سے پیش آئے کہ دشمن بھی دیکھ کے دشمنوں میں گواہی دیتا تھا. حضور نے کسی خادم کو اس کے ساتھ نہیں بھیجا کہ تم بھی جا کر کہہ دو کہ ہم یہ ہے، نہیں، صرف حضور کے غلاموں کی نیاز مندی دیکھے نا. تو عروہ بن مسعود سے لوگوں نے پوچھا، کہا بتا تو صحیح کہ وہاں تم نے دیکھا کیا؟ اب جو دیکھا نا وہ سننے کے قابل. آج ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے، کاش اللہ ہمیں یہ نصیب فرما دے. اور یہ سب کے مطلب قسمت میں بھی نہیں ہوتا، بڑی مشکل ہے، لیکن جس کو اللہ پھر دے دیتا ہے نا تو پھر وہ ناز بھی اٹھاتے ہیں. لیکن جن کے دل وسیع ہوتے ہیں نا تو پھر ان کی شان بھی بڑی وسعت والی ہوتی ہے. عروہ بن مسعود نے جب کہا نا، کہا سنو میں نے کیا دیکھا. کہا کیا دیکھا؟ اس نے وہیں کفار کے سامنے کہا خدا کی قسم میں نے محمد عربی کی ان کے غلاموں کو اس حد تک تعظیم کرتے دیکھا کہ وہ جب تھوکتے تھے نا، حضور جب لعاب دہن نکال کر تھوکتے تو میں نے دیکھا کہ ان کا تھوک شریف بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. یہ حضور کا احترام کرتے تھے وہ کہ وہ ہاتھوں میں لے لیتے اور جس کو مل جاتا تھا نا وہ اپنے آپ کو قسمت کا سکندر سمجھتا تھا. یعنی حضور کا ادب یہ تھا، حضور کی تعظیم یہ تھی. حضور تھوک دیتے، صحابی کے ہاتھ میں جس کے لگ جاتا وہ اپنے آپ کو زندگی بھر کہتا تھا میرے ہاتھ کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ میرے ہاتھوں نے بھی حضور کا تھوک پایا ہے. میں حضور کے نور کی بات ابھی کرنے نہیں بیٹھا ہوں. ہاں ہم تو ان لوگوں سے کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور ہماری طرح ہے. ہم نے کہا تمہارے پہلے بھی لوگ ایسے ہی دیکھ کے گئے تھے اور کفاروں میں جا کے گواہی دے دی تھی. کبھی میلاد منا کر دیکھو تو صحیح کہ میلاد میں لطف کتنا آتا ہے. حضور کا جھنڈا مرحبا یا رسول اللہ کہہ کر اٹھا کر دیکھو تو صحیح کہ حضور کے میلاد میں چاشنی کتنی ملتی ہے. اور جن لوگوں نے حضور کا میلاد منایا جب تک مناتے رہے حضور نوازتے رہے اور پڑھتے پڑھتے میلاد یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے لگاتے جب ہم قبر میں بھی پہنچتے ہیں تو مدینے کا سلطان گنبد خضرا چھوڑ دیتا ہے. کہا فرشتوں ہٹو، آج میلاد منانے والا اپنی قبر میں آیا ہے. تسلی دینے کے لیے کوئی جائے یا نہ جائے میلاد والا مصطفیٰ ضرور قبر میں پہنچے گا. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ ہماری قبر میں بھی وہ اجالا کر دیں گے، ہماری پلسرات میں بھی وہ اجالا کر دیں گے، ہمارے میزان عمل میں نیکیاں کم ہوگی تو حضور بڑھا دیں گے. اور جب ساری کائنات پیاس کی وجہ سے تڑپ رہی ہوگی حضور اپنے مقدس ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام عطا فرمائیں. یہ میلاد کے فائدے ہیں. لیکن عروہ بن مسعود کہتا ہے میں نے ان کو تھوکتے دیکھا نا تو ان کے صحابہ ہاتھوں میں لے لیتے تھے. بادشاہ کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے، کوئی کتنے بڑے مرتبے پر فائز ہو جائے، ابھی اپنے ہندوستان کے پی ایم کو دیکھ لیں، ایگزامپل ہے، پورے ہندوستان پر قبضہ ہے. لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں، وہ اگر تھوکے نا تو کوئی ہاتھ میں نہیں لیتا. ایک ایگزامپل سمجھانے کے لیے، میں برابری کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ایگزامپل ہے. یعنی ایک مثال دے رہا ہوں، کائنات میں کوئی کتنا بڑا بادشاہ بن جائے اس کا تھوک کوئی ہاتھ میں نہیں لیتا. یا رسول اللہ آپ کی شان کتنی بلند ہوگی کہ ابھی تو صحابہ نے کلمہ پڑھا، آپ لعاب مبارک ڈالتے ہیں صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں. اور حضور کے ہاتھوں میں، یہ حضور کے لعاب کو ہاتھوں میں نہیں لیا. عروہ کہتے ہیں
کہا میں نے دیکھا کہ وہ تھوک کو بھی چہرے پر مل رہے تھے. اب یہ میں آپ کو اپنے الفاظ کے جامع میں کیسے سمجھاؤں؟ تھوک بھی کوئی چہرے پر ملتا ہے؟ نہیں. لیکن جس کو عشق ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ تھوک بھی ملتا ہے. ہاں انہوں نے ملا باقاعدہ چہرے میں. اور دوسرا جملہ کہا سنو، اگر کسی کو نہیں ملتا، کچھ لوگوں کو تو مل جا، عروہ بیان کر رہا، کہا کسی کو ملتا تو وہ تو مل لیتا، جس کو نہیں ملتا نا وہ اس ہاتھ والے سے اپنے ہاتھ ملتا. یعنی وہ محروم نہیں، ہاتھ ملتا اور اس ہاتھ سے ہاتھ لگا کر وہ اپنے چہرے پر مل لیتا کہ ہاتھ تو صحابی کا ہے لیکن لعاب مصطفیٰ والا ہے. یہ حضور کا احترام اور حضور کی شان صحابہ نے نیاز مندی کے طور پر یوں پیش کی. اور اس کے بعد اس عروہ نے کہا میں نے یہ بھی دیکھا. کہا کیا دیکھا؟ کہا اگر وہ کسی چیز کا حکم دے دیں، یعنی اس شاکوں کو کسی چیز کا وہ حکم فرما دیں، تو صحابہ کو میں نے دیکھا کہ وہ دوڑ پڑتے. یعنی حضور کی زبان سے نکلتا کیا وہ کر لیتے کیا. بڑی روایت مشہور ہے، ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جیسے حاضر ہوئے نا تو حضور نے اپنا رخ انور سے گھما لیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ محبوب سامنے ہو اور محب آ کر ابھی بیٹھا ہی ہو، اب محبوب چہرہ گھما لے تو کتنا درد ہو. اب جیسے چہرہ گھمانا تو واپس ہو گئے، یعنی ادھر ہوئے صحابی. تو حضور نے پھر ایسے چہرہ انور گھما لیا. 2-3 بار ادھر ادھر ہوئے نا تو صحابہ سے پوچھا، کہا یہ معاملہ کیا؟ کہا تمہارا ہاتھ دیکھو، یعنی ہاتھ پر نظر کروائی. کہا تمہارا ہاتھ دیکھو. کہا کیا مطلب؟ کہا تمہارے ہاتھ میں سونے کی جو انگوٹھی ہے نا اس لیے رخ انور پھیر رہے ہیں. یعنی غیرت رسول یہ بھی ہے، اپنا پیارا سونا صحابی ہے لیکن رخ پھیر لیا. اور صحابہ نے توجہ دلائی، کہا ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے اس لیے حضور نے رخ پھیر لیا. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کا کوئی پرسان حال کیوں نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مدینے کے سلطان نے رخ تو کہیں پھیر نہیں لیا؟ یہ ظاہری زندگی ہے حضور کی. صرف ایک انگوٹھی سونے کی جس کو حضور نے حرام کہا، ایک صحابی پہن کے آگئے نے تو حضور نے رخ انور پھیر لیا. آج پوری امت میں آپ دیکھیں تو صحیح، اتنے گناہ اتنے گناہ اتنے گناہ اتنے گناہ اتنے گناہ کہ اب زمین بھی پناہ مانگ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غیرت رسول کو ہم نے کبھی پرکھا نہیں، کبھی ہم نے جانا نہیں کہ یہ محبوبیت ہے کیا. ہم نے صرف حضور کی شفاعت پر نظر رکھی، ہم نے صرف حضور کے فضائل و کمالات پر نظر رکھی. حضور کی غیرت یہ ہے، سچے سچے صحابی ہیں، بالکل محب ہیں، لیکن انجانے میں بیٹی پہن لی اور جیسے محبوب کو ادھر ادھر ہوتے دیکھا نہیں، یعنی رخ پھر گیا، چہرہ انور گھما لیا. صحابہ نے توجہ دلائی، کہا کرنا کیا؟ کہا انہی کے سامنے اتار کر رکھ لو تو ہو سکتا ہے. اب جیسے یہ دیکھا نا کہ ایک سونے کی چھوٹی سی انگوٹھی کی وجہ سے اگر حضور چہرہ پھیر لے رہے ہیں تو پھر اس کو پہن کے فائدہ کیا؟ اسی وقت نکالا. ان کا عشق دیکھیے، محبت دیکھیے اور اتباع دیکھیے. صحابہ نے توجہ دلائی، اتاری، سب کے سامنے ایسے پھینکی. اور جیسی صحابی نے کیا پھینکی، حضور نے اپنی نگاہیں ڈال دی. اور حضور کی نگاہ کیا پڑی؟ بریلی کا تاجدار کہتا ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. حضور کا چہرہ مسکرا کر متوجہ ہوئے حضور، اور متوجہ ہوئے تو ان کی دل کی کلیاں کھل گئی کہ حضور نے ایک نظر دیکھ لیا. اب حضور کی ایک نظر پڑ گئی تو وہ بڑے خوش ہو گئے، معاملہ رفع دفع ہو گیا، محفل ختم، سب جانے لگے. یہ بھی اٹھ کے نکلے، کون؟ جنہوں نے سونے کی انگوٹھی پھینکی تھی. اب یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے، یعنی سونے کی انگوٹھی آج ہم اور آپ کوئی نہیں پھینکتے، لیکن وہ لوگ بڑے لوگ تھے جو حکم دیتے تھے نا تو دوڑ پڑتے تھے. کہا نا تو کہا کہ وہ پھینکی اور وہ بھی نکل چلے. اور جیسے ہی وہ نکل کر چلنے لگے نا تو کسی نے انہیں روکا اور کہا یہ سونا ہے، قیمتی چیز ہے، عام چیز تو ہے نہیں. ایک کام کرو نا، انگوٹھی اٹھا لو، گھر لے جاؤ، تڑوا ڈالنا، دوسرا کوئی زیور بنا لینا یا بیچ کر اپنے کام میں قیمت لے لینا. کیا پیارا جواب تھا. ارشاد فرماتے ہیں، کہا لوگوں جس کی وجہ سے محبوب کا رخ ہٹ جائیں اور جو چیز حضور کے سامنے پھینک دی، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی. یہ تو کچھ بھی نہیں، اگر اس سے بڑی بھی چیز کوئی ہوتی نا تو حضور کی توجہ کے لیے میں اسے بھی قربان کر دیتا.
یعنی انہوں نے یہ محبت کی، پیار کیا، اور اس شان سے جب انہوں نے پیار کیا نا تو پھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب آتا ہے، یعنی اللہ انہیں اپنی رضا کا مزہ سناتا ہے۔ اور اس کے بعد سنیے عروہ تیسری بات بیان کرتا ہے، کہا میں نے دیکھا کہ جب وہ کام کا حکم دیتے دوڑ پڑتے، لیکن تیسری چیز دیکھی، کہا کیا دیکھا؟ کہا تیسری چیز یہ دیکھی جب رسول اللہ وضو کرتے تھے، اب وضو میں اس زمانے کے اعتبار سے اتنا پانی نہیں ڈھلتا تھا جتنے ہم اور آپ ڈھولتے ہیں، اس زمانے میں پانی بہت کم استعمال ہوتا تھا، اور اتنا بھی کم نہیں ہوتا تھا کہ سنتیں بھی ادا نہ ہو، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں ہوتا تھا جتنا آج ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ لیکن حضور جب وضو فرماتے تو صحابہ جمگٹھا بنا لیتے، یعنی گھیر لیتے حضور کو، اور ہر صحابی کی یہ تمنا ہوتی کہ حضور کے جسم ناز سے لگا ہوا پانی کا ایک قطرہ نصیب ہو جائے بس۔ حالانکہ آپ فقہا سے پوچھئے، یہ ایوب باپو عالم دین ہیں، ان سے جب کوئی مسئلہ پوچھیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ جسم اقدس، یہ اپنے جسم سے، عام آدمی کے جسم سے وضو کرتے وقت جو قطرات گرتے ہیں نا، وہ اگر کپڑوں پر بھی گریں تو وہ بھی درست نہیں ہے۔ ہاں یہ زیادہ کپڑے پر اس کو گرانا بھی درست نہیں ہے، لیکن اگر وہ گر گیا، مطلب پانی بچ گیا یا لے لیا ہم نے، اس کو بچا لیا، اب وہ مائع مستعمل کے حکم ہے، استعمال شدہ پانی کے حکم ہے، اب اس سے دوبارہ پاکیزگی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ پانی پاک ضرور ہے، لیکن دوبارہ اسی پانی سے، یعنی جس کا استعمال ہو چکا ہاتھوں سے گرا، اب وہ مائع مستعمل ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ عام بندے کے جسم سے پانی لگتا ہے نا تو وہ استعمال شدہ پانی پاک تو رہتا ہے، لیکن وہ پاکیزگی دے نہیں سکتا۔ اب حضور کے جسم اقدس کو کیا کہیں گے؟ حضور کے جسم سے پانی لگ رہا ہے، نیچے گرنے نہیں دیتے، وہ نیچے ہاتھ رکھ دیتے ہیں، کوئی برتن رکھ دیتا ہے، کوئی اپنا کپڑا رکھ دیتا ہے۔ کیا صحابہ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ بھئی وضو کا گرا ہوا پانی جو ہے کپڑوں پر نہیں لگانا چاہیے، ہاتھوں میں نہیں لینا چاہیے، گر جانا دینا چاہیے؟ لیکن صحابہ میں سب اپنے زمانے کے مفتی بھی جو تھے نا، انہیں بھی معلوم تھا سب کے جسم اور ہوتے ہیں، ان کا جسم اور ہے۔ یعنی یہ صاف عقیدہ ہمارا نظر آ رہا ہے کہ صحابہ نے حضور کو اپنی طرح نہیں سمجھا۔ وہ عروہ کہتا ہے کہ وضو کرتے تھے حضور تو صحابہ پانی لے لیتے، اور اس قدر اوپرا اوپری پڑھتے تھے نا تو میں نے دیکھا کہ یہ آپس میں ابھی جھگڑا کر لیں گے۔ آج ہمارے یہاں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمارے یہاں بزرگوں کے جب غسل شریف کے مواقع ہوتے ہیں نا، ہم سب حاضر ہوتے ہیں، لیکن ہندوستان کے شہنشاہ کا غسل کا دن ہوتا ہے تب دیکھنے جیسا ہوتا ہے۔ یعنی ایک پورا مطلب سفید گنبد ہے اور چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں، اور غریب نواز کے اس غسل اور سندل کے وقت کھڑے رہتے ہیں، ایک الگ عجیب و غریب منظر نظر آتا ہے۔ یہ میں نے سمجھانے کے لیے آپ کی یاد تازہ ہو جائے اس لیے عرض کیا کہ صدیوں کے بعد جب عطائے رسول کے یہ ظاہری دنیا سے گئے ہوئے 950 سال کے بعد ان کے جسمین کے مزار پر اگر پانی ڈالا جاتا ہے تو یہ کیفیت ہے، تو مجھے بتاؤ جب حضور وضو کر رہے ہوں گے تو صحابہ کی کیفیت کیا رہی ہوگی؟ یہ عروہ بن مسعود نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا وضو کرتے صحابہ مطلب لڑنے کے قریب ہو جاتے آپس میں، لیکن جو سکون پذیر تھے نا وہ دیکھتے کہ جب مجھے نہیں ملا قطرہ تو کسی کے ہاتھ سے ہاتھ مل لیتے۔ یعنی اس انداز میں انہوں نے محبت کا ثبوت پیش کیا۔ اور اس کے بعد سنو، انہوں نے یہ بھی کہا میں نے ان کے پانی کے قطرے کو گرتے نہیں دیکھا، ان کے بدن سے اگر کوئی چیز نکلتی تو میں نے ان کو بھی نیچے جاتے نہیں دیکھا۔ یعنی حضور کا پسینہ اقدس جو ہوتا تھا نا اس کو بھی صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ یہ حضور کی شان ہے کہ حضور کے صحابہ نے حضور کے پسینے تک کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ اور اس کے بعد کہا اے کفارو سن لو، اے مشرکو سن لو، عروہ بن مسعود کہتا ہے، کہا یہ مسعود بن عروہ کہتا ہے، کہا سنو، جب وہ وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے، پسینے کا قطرہ نہیں گرنے دیتے، لعاب نہیں گرنے دیتے، تو مجھے بتاؤ وہ کب گوارا کریں گے کہ کوئی محمد عربی کا خون گرائے گا؟ یعنی جب وہ پانی کے قطرے نہیں گرنے دیتے تو خون بہانا ان کا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے، کہا کیا؟ کہا ان کے ساتھ سمجھوتا کر لو، جنگ نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ صحابہ کی محبت کا اظہار تھا۔ میلاد النبی کے موقع پر آئے ہو، پہلے دن میں نے جو یہ بات چھیڑ دی ہے نا، تو یہ صحابہ کی محبت اتنی اس حد تک تھی۔ ایک بات اور بتا دوں تاکہ آپ کو اور ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہر 12ویں شریف کو ہم موئے مبارک کی زیارت کرتے الحمدللہ،
اور حضور کا جلوس نکالتے ہیں اور حضور کے میلاد میں مطلب پورا دن جو ہے اور ایک جلسہ ہوتا ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے گا. اور یہ صحابہ نے کر کے دیا ہے کہ حضور کے منہ مبارک کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ اکبر، پوری کائنات میں جتنے بھی پیغمبر آئے اور گئے، آج کوئی ان کا امتی ان کے معجزے کا اظہار کرنے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں معجزہ ہمارے پاس موجود ہے. لیکن ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی پر فخر ہونا چاہیے کہ یہ منہ مبارک زندہ معجزہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے حضور کا. اور اس کو دیکھنا ہم معمولی نہ سمجھے، یہ بہت بڑی اہمیت کی چیز ہے جو سند بہ سند، یعنی صحابہ سے لے کر سید شاہ بابا تک جو آئی ہے نا، وہ ایسے نہیں آئی ہوگی، وہ سند بہ سند باقاعدہ لکھت آتا ہے. میں کہتا ہوں جن کے بال بھی چلتے ہیں نا تو بغیر سند کے نہیں چلتے. یعنی یہ صدیوں کے بعد یہ حال ہے. کسی بھی خانقاہ میں جا کر آپ کہو نا کہ حضور کے منہ مبارک چاہیے، تو وہ فوراً پہلے اپنی سند دکھاتے ہیں تاکہ تمہیں وشواس آ جائے کہ یہ حضور کے منہ مبارک ہے. یہ حضور کے منہ مبارک کی اہمیت ہے. لیکن صحابہ نے حضور کے بال کو بھی معمولی نہیں سمجھا، بڑی اہمیت کا حامل سمجھا، اور انہوں نے حضور کے بالوں کو کس حد تک لیا. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور اپنے سر انور کو ترشواتے یا منہ مبارک کٹواتے تو صحابہ ایک گھیرا باندھ دیتے اور حضور کے منہ مبارک کے ہر بال کو مطلب اپنے حاصل کرنے کی وہ کوشش کرتے. اور ایک کرم کشائی حضور یہ فرماتے کہ کبھی کبھی اپنے مقدس ہاتھوں سے تقسیم بھی فرماتے. یعنی صحابہ کا عروج یہ تھا کہ حضور اپنے منہ مبارک اپنے ہاتھوں سے عطا فرماتے، صحابہ لیتے بھی. اور صحابہ سے جب پوچھا گیا نا کہ یہ بال مبارک کو آپ کیا کرتے ہیں، کہا گھر میں تبرک کے طور پر رکھتے ہیں. اور کہا اس سے ملتا کیا ہے، کہا حضور کے منہ مبارک گھر میں رہتے ہیں تو اللہ اس منہ مبارک کی برکت سے مصیبتوں سے بچا لیتا ہے، پریشانیوں سے بچا لیتا ہے. اور بائی چانس اگر کوئی مصیبت آ بھی جاتی ہے نا تو ہم منہ مبارک کی برکت سے دعا کرتے ہیں، اللہ مصیبتوں کو ٹال بھی دیتا ہے. اور کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو منہ مبارک پانی میں ڈال کر پلا بھی دیتے ہیں تو اللہ شفا بھی عطا فرماتا ہے. یعنی ہر تبرک کو صحابہ نے سیریس لیا اور باقاعدہ اس سے فائدہ اٹھایا. خود سیدنا صدیق اکبر نے حضرت خالد بن ولید سے ایک بار پوچھا، کہا خالد میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ کہا پوچھیں. کہا میں نے جتنی بھی جنگیں دیکھی ہیں، آپ جس جنگ میں بھی رہے، حالانکہ حضرت خالد بن ولید یہ ابتدائی دور میں کفار اور مشرکین کے ساتھ تھے، یعنی ان کی جنگوں میں بھی وہ لاجواب تھے. لیکن جب سے اسلام قبول کیا نا، آپ جس جنگ میں شریک ہوئے اللہ نے خالد بن ولید کو کامیابی عطا فرمائی. یعنی اتنے دلیر تھے وہ، اتنے دلیر تھے کہ اللہ اکبر. لیکن ان کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی بڑا حسین ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے جب مسلمانوں سے ایک جنگ ہاری اور ایک جنگ جیتی بھی، لیکن اس کے بعد میں نے خواب دیکھا، اور جیسے میں نے وہ خواب دیکھا نا تو میرے دل کی تشویش بڑھی، اور میں نے دل میں یہ ٹھان لی کہ ہو نہ ہو یہ خواب کہیں نہ کہیں مجھے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. اب انہوں نے تعبیرات مطلب پوچھنا چاہیے، اور جن لوگوں سے پوچھی وہ اپنے انداز میں بتاتے گئے. لیکن سب سے بڑا مفتی جو ہے نا وہ ہمارا دل ہوتا ہے. خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میرے اسلام قبول کرنے کی وجہ یہ بنی کہ میں نے کچھ جنگوں میں، یعنی جس جنگوں میں حضور سے مقابلہ ہوا، ان جنگوں میں نے سب سے زیادہ اگر کسی کو اخلاق مند دیکھا نا تو وہ آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ کو دیکھا. جنگوں میں بھی حضور کے اخلاق پر میری نظر رہتی تھی کہ حضور کا کردار کیسا ہے، اور میں نے وہ کردار کی کچھ جھلکیاں دیکھ لی تھی. آخر کار میرے دل نے فیصلہ کیا، کہا خالد یہ خواب جو آیا ہے نا، کہا ہاں، کہا وہ تجھے مکے سے اٹھا کر مدینے کے سلطان کی بارگاہ میں لانا چاہتا ہے. دل میں یہ فیصلہ کیا، اور فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا مکے سے اور حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے. جیسے میں نکلا نا تو کہتے ہیں کہ ایک دوست ملا، اس نے مجھے پوچھ لیا، حالانکہ کسی نے اس سے پہلے پوچھا نہیں. خالد بن ولید بڑے دلیر تھے، کوئی بات بھی نہیں کرتا، بڑے جرأت مند تھے. لیکن جیسے اس نے پوچھا نا کہ کہاں جا رہے ہو، تو میں نے سوچا جب سچائی کی طرف جانا ہے تو پھر جھوٹ سے کیا کام ہے. یعنی فیصلہ ہی جب کر لیا ہے دل نے تو اب دل کی بات زبان پر لانے سے کوئی اعتراض نہیں کرے گا. کوئی اعتراض کرے گا تو وہ خود بھوگتے گا. کہا سننا ہی چاہتے ہو؟ کہا ہاں. کہا دل نے ٹھان لیے مدینے جانے چاہتا ہوں. کہا بات کیا ہے؟ کہا بس مسلمان ہو نا. تو کہا خالد ہوش میں تو ہے؟ کہا بالکل ہوش و حواس میں ہوں اور جا بھی رہا ہوں. جب یہ سنا نا ان کے دوست نے، کہا خالد کسی کو بتانا نہیں. کہا کیوں؟ کہا میرا بھی عزم وہی ہے. خالد کہتے ہیں کہ میں نے جیسے یہ عزم میرے دوست کے سامنے پیش کیا اور اس نے مجھے سنایا نا تو میرا سینہ تھوڑا وسیع ہوا. کہا اکیلا سفر نہیں کروں گا، ایک ساتھی بھی مل گیا.
یعنی حضور نے جیسے انتظام کر دیا ہو، کہا ساتھی بھی مل گیا، ابھی وہ تھوڑے اور آگے بڑھے نا تو ایک بندہ اور ملا اور اس نے بھی روکا، کہا خالد کدھر؟ اور بڑے شجاعت کے پیکر تھے نا تو اکیلے تو چلتے بھی نہیں تھے، لیکن تنہائی دیکھی اور ایک بندہ ساتھ میں، کہا خالد کدھر؟ کہا یہ دوسرا بندہ لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کا بھی تیر میرے ہی نشانے پر ہو۔ اس سے بھی بات کر لی، کہا مدینۃ الرسول جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ جب یہ کہا نا تو وہ سواری پر تھے، وہ نیچے اتر آئے، کہا خالد مبارک ہو۔ کہا کیوں؟ کہا میرا بھی ارادہ وہی ہے، تمہارے ساتھ میں بھی چلتا ہوں۔ اب یہ تینوں گئے، اللہ اکبر۔ جب خالد بن ولید پہنچے ہوں گے تو اب حضور کا چہرہ کتنا کھلا ہوگا نا، وہ سنیے اس جملے پر۔ جیسے خالد بن ولید حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کسی نے اطلاع دی، کہا حضور خالد آ رہا، اور جیسے خالد بن ولید کا نام سنا نا تو حضور کو مطلب ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور حضور نے خالد بن ولید کو دیکھا، خالد بن ولید نے حضور کو دیکھا، دو نظریں چار ہوئی۔ حضور نے بیٹھنے کے لیے حکم دیا، جیسے ہی بیٹھے نا تو حضور نے فرمایا خالد اتنے عقل مند ہونے کے باوجود بھی کلمہ نہ پڑھو گے؟ یعنی یہ کہا بہادر تو ہو لیکن میں نے تمہاری جرأت مندی کے ساتھ تمہاری عقل اور دانش مندی بھی دیکھی ہے، اتنے بڑے بہترین عقل مند ہو کلمہ نہیں پڑھو گے؟ کہا حضور مکے کا سفر کر کے مدینے میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ کا رخ زیبا دیکھتے دیکھتے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ اور اسی وقت کلمہ پڑھا، اور پھر خالد بن ولید نے جو خراج پیش کیا نا وہ سننے کے قابل ہے۔ کہا حضور میں ایک معافی مانگتا ہوں۔ رونے لگے، کہا خالد رو نہیں، تیرے جیسا جرأت مند آدمی اور روئے گا؟ کہا حضور میں نے پہلے جتنی جنگیں لڑی نا آپ کے مقابلے میں لڑی تھی، حضور وہ معاف کیسے ہوگی؟ کیا رحمت بھرا دل ہے حضور کا، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، بس حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ کہا خالد تو نہیں جانتا میں وہ کلمہ لے کر آیا ہوں، میں وہ کلمہ لے کر آیا ہوں کہ کلمہ سے پہلے جو کفر کا زمانہ بیتا ہوتا ہے نا، کہا ہاں، کہا جب کوئی کافر کلمہ پڑھ لیتا اللہ اس کلمے کی وجہ سے اس کے جتنے پچھلے گناہ ہوتے ہیں نا اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ تیرے یہ سارے جرموں کو معاف کر دے گا۔ خالد کلمہ پڑھ کے مسلمان جو ہو جا، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے۔ خالد نے اپنی نیام والی تلوار باہر نکال دی اور خراج پیش کرتے ہوئے کہا حضور پہلے یہ اسلام کے لیے اٹھتی تھی اور آپ کے لیے اٹھتی تھی، اب یہ اٹھے گی نا تو اسلام کے مد مقابل کے لیے نہیں، اب اسلام کی رہنمائی کے لیے اٹھی جائے گی۔ اور اس کے بعد اظہار خیال کیا اور حضور نے ایسا کرم فرمایا کہ انہی بال مبارک تقسیم کرنے میں ایک بال مبارک خالد بن ولید کے ہاتھ بھی لگا۔ اب یہ کتنے شہدائی بنا دیے ہوں گے حضور نے کہ آمنے سامنے جنگیں لڑی تھی۔ آج ہمارے یہاں جنگ تو نہیں ہوتی نا بھائی، ہمارے یہاں آج بھی لوگ ایک جگہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا بھائی تھوڑا وچار تو گئے کہ یہ حضور کی محبت ہی ہے جو سب کو ایک جگہ بٹھا سکتی ہے۔ سامنے جنگ لڑنے والا مجاہد وقت خالد بن ولید جب سامنے آ گیا اور تلوار اٹھا کر کہا حضور آج سے یہ تمہاری حمایت میں لڑے گی، حضور نے ایک موئے مبارک دیا۔ صدیق اکبر نے جب ان سے پوچھا تھا نا، کہا خالد کیا حال ہے؟ کلمہ پڑھ کے ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے، کہا کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے حضور کا دامن عطا فرمایا۔ تو کہا صدیق اکبر میں نے سنا ہے کہ آپ خواب کی تعبیر جانتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا میں نے خواب دیکھا۔ کہا بتاؤ۔ انہوں نے وہ خواب بیان کیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا سنو، تم نے جو اپنے آپ کو اندھیری وادی میں دیکھا تھا نا، کہا ہاں۔ کہا وہ اندھیری وادی سے مراد کفر تھا، اور کفر سے نکال کر جو اندھیرے سے نکال کر تم جو اجالے میں آئے نا، کہا ہاں۔ کہا وہ اجالا اسلام ہے۔ تمہاری خواب کی تعبیر آج پوری ہو گئی کہ تمہیں مصطفیٰ نے اپنے دامن میں جگہ عطا فرما دی ہے۔ وہ خالد بن ولید جن کو ایک بال مبارک ملا تھا نا، تو صدیق اکبر نے سوال کر لیا، کہا خالد یہ بتا تو صحیح، ہر جنگ میں تجھے کامیابی کیسے ملتی ہے؟ تو کہا مجھ سے بھی اچھے شجاعت اور بہادر کے دھنی ہماری جنگوں میں ہوتے ہیں، لیکن مجھے ہر میدان میں جو کامیابی ملتی ہے نا صدیق اکبر، ایک ہی وجہ ہے۔ میں نے آج تک وہ راز کبھی افشا نہیں کیا تھا، لیکن آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک جنگ میں لوگوں نے مجھے ٹوپی کے بارے میں سوال کیا تھا، اینڈ میدان جنگ میں جب ان کا تاج گر گیا، جنگ کی ٹوپی گر گئی، خالد بن ولید اینڈ جنگ میں تلاش کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا خالد دشمنوں کی تلواریں
سروں پر ہے، آپ ٹوپی تلاش کر رہے ہیں؟ کہا میری ٹوپی کو تو میری ٹوپی ڈھونڈو۔ لوگوں نے کہا خالد لوگوں کی گردنیں کٹ رہی ہے، تمہیں اپنی ٹوپی کی پڑی ہے؟ کہا ٹوپی ڈھونڈو، ٹوپی ڈھونڈو۔ یہاں تک کہ سب نے آواز دی، کہا خالد یہ کیا کر رہے ہو؟ جنگ میں ٹوپیاں نہیں ڈھونڈی جاتی، اپنا دفاع کیا جاتا ہے۔ کہا یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے تو یہ ٹوپی تلاش کرو۔ جب بار بار خالد ٹوپی ٹوپی کرنے لگے نا تو اینڈ میدان جنگ میں کسی نے ایسے اچھال کر ٹوپی دے دی، اور جیسے ہی خالد نے ٹوپی سنبھالی اور سر پر رکھی تلوار نکال لی اور اس کے بعد جنگ لڑے۔ وہ ٹوپی پہنتے ہی تختہ پلٹا اور اللہ نے جنگ میں کامیابی عطا فرمائی۔ اور جب لوگوں نے پوچھا نا کہ یہ ٹوپی ٹوپی کیا کر رہے تھے، کہا یہ ٹوپی میں ہی کامیابی ہے۔ ہاں، اور یہ بات کا اظہار انہوں نے صدیق اکبر کے ساتھ کیا تھا۔ کہا ابو بکر میری کامیابی کی ضمانت میری بہادری نہیں ہے۔ کہا تو؟ کہا میری بہادری صرف یہ ہے کہ جو جنگ میں ٹوپی پہن کے جاتا ہوں نا، کہا ہاں، کہا حضور کا ایک بال مبارک اندر رکھ لیتا ہوں، اور وہ ٹوپی میں بال مبارک کی وجہ سے کسی میدان میں میں نے شکست نہیں کھائی ہے۔ میں جس میدان میں بھی پڑا ہوں نا، اللہ نے مجھے کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ اس انداز میں رسول اللہ سے انہوں نے محبت کی۔ آج ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ کاش اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے دے۔ حضور کا میلاد بھی معمولی نہیں ہے، اس کو یاد رکھ لیں۔ اللہ جس کو توفیق دے، ہم کمی کبھی محسوس نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ اپنے محبوبین کے لیے۔ ہم نے تو حضور کے غلاموں کے کچھ جنازے ایسے دیکھے ہیں۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کا انتقال ہوا، حضور کو جب اطلاع دی گئی تو حضور تشریف لے گئے، تو حضور نے بشارت دی، کہا آج میرے اس صحابی کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی ہے۔ یعنی ایک صحابی دنیا سے جائے، ایک صحابی رسول، تو اللہ فرشتوں کے ذریعے وہ تعداد مکمل کر دیتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ آج الحمدللہ ہم حضور کا میلاد کا پہلا دن منا رہے ہیں، لیکن یہ بات کبھی خیال میں نہ لائیں کہ میلادوں میں حضور کے میلاد میں کمی ہوتی نہیں۔ جب وہ غلاموں کے جنازے میں تعداد پوری کر دیتا فرشتوں کو ملا کر، تو حضور کے میلاد میں کتنے بھیجتا ہوگا۔ اب یہ میلاد میں یوں سمجھ کر آئے نا تو یہ میلاد کے فائدے بھی اتنے ملتے ہیں۔ ایک فائدہ بتا کر اپنی گفتگو ختم کر دوں، اور کل سے انشاءاللہ جیسا کہ آپ کے وقت کا اعلان ہے کہ 10:30 بجے سے انشاءاللہ یہ مجمع شروع ہو جائے گا۔ اب تمام احباب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ کل سے جتنا جلدی ہو سکیں اب زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لائیں۔ 10 آدمی اگر آپ آئیں، کل 10 کو لے کر آئیں گے، تو اس بہانے اگر 2 باتیں بھی حضور کی محبت کی اس نے سن لی اور اس کے سینے میں حضور کی محبت گھر کر گئی نا، تو یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن سکتا ہے۔ حضور کے میلاد کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، ہمارے بزرگوں نے خود لکھا ہے، حضرت عبدالحق محدث دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان بزرگوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضور کی میلاد پڑھنے اور سننے یا سنانے اور حضور کے میلاد میں خرچ کرنے یا کسی بھی طرح سے حصہ لینے کا ایک فائدہ یہ ملتا ہے کہ حضور اپنے دیدار سے مشرف فرماتے ہیں۔ ہاں، حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں بڑی شان سے، اور میرے بابا بھی اپنی زندگی میں بڑی شان سے حضور کا میلاد پڑھتے تھے، اور اللہ نے بڑی مالداری دی تھی تو بڑی شان سے حضور کا میلاد مناتے تھے، یعنی بڑے رسوخ کے ساتھ جس کو کہا جا سکتا ہے۔ میں نے کئی جگہوں پر گجرات میں یہ بھی دیکھا ہے اور بڑی شان سے لوگ منا رہے ہیں، انہاں میں بھی الحمدللہ منایا جا رہا ہے، لیکن اس کو اپنے انداز میں جو بھی جس انداز سے بھی منائے ضرور منائیں۔ لیکن یہ بزرگوں نے جو منانا شروع کیا تھا نا، تو اس انداز کی بات حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ میرے بابا منایا کرتے تھے تو بڑی شان سے مناتے تھے۔ ایک زمانہ وہ آیا کہ غربت نے مطلب دستک دے دی، جب حضور کا میلاد کا وقت آیا نا تو دل میں احساس ہوا کہ اب تو غربت نے دستک دے دیا، حضور کا میلاد کیسے منایا جائے، کیسے پڑھا جائے، اور لوگوں کو مطلب کھانا بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے کھلاتے بھی اتنا تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ایک کام کر، بازار میں سے تھوڑے سے چنے لے آ کر حضور کا میلاد پڑھتے ہیں۔ یعنی یہ بزرگوں نے ہمیں یہ طرز عمل بتایا، کہا کچھ بھی رکھ کے آپ حضور کا میلاد پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے ابا نے چنے منگوائے، میں لایا اور لا کر پیش کیے، اور جیسے حضور کا میلاد پڑھنا شروع کیا، اور میلاد پڑھتے جب صبح صادق ہو گئی، اور اس کے بعد جب فاتحہ خوانی درود و سلام ہو گیا، اور حضور کے میلاد کے لیے جب چنے تقسیم کیے، تو میرے ابا نے مجھے وہ کٹورا پکڑوا دیا، کہا مجلس میں بھی بانٹے گا، باہر جائے گا، باہر جا کر بھی بانٹے گا، مسجد جائے گا وہاں بھی بانٹے گا، جہاں جہاں تک چنے پہنچ پائیں بانٹ دے۔ اب فرماتے میں بانٹتا گیا، بانٹتے سب کو بانٹ کر گھر واپس آ رہا تھا نا، تو وہ کٹورا ایسا کا ایسا ہی بھرا ہوا تھا، یعنی اس میں ایک بھی چنا کم نہیں ہوا۔ میں نے لا کر اپنے ابا حضور کو دیا، میں نے کہا ابا یہ کیا ہے؟
کہا بیٹا تو نے کسی کو بانٹا نہیں؟ کہا حضور میں نے تو یہاں سے نکلتے ہی لوگوں میں جو بھی ملا نا میں نے سب کو بانٹا، مسجد گیا وہاں بھی بانٹا، قبرستان پہنچا وہاں بھی بانٹا، بازار میں گیا وہاں بھی بانٹا، بانٹتے بانٹتے سب کو آیا، لیکن گھر آیا نا تو یہ کٹورا کا ایسا ہی ایسا بھرا ہوا ہے۔ ان کے والد بزرگوار نے روتی ہوئی آنکھوں سے کہا بیٹا یہ چنے حضور نے قبول فرما لیے۔ کیا جملے تھے، کہا یہ حضور نے قبول فرما لیے، اب اس میں کم ہی نہیں ہوگی بیٹا۔ تو کہا ابو حضور وہ آپ نے کیسے پتہ لگا لیا کہ آپ کے چنے قبول ہو گئے؟ تو شاہ عبد الرحیم نے جواب دیا تھا، کہا بیٹا سن، جب فجر کی نماز کے بعد تو یہاں سے نکلا نا، کہا ہاں، کہا میں سو گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، پوری رات کی شب بیداری تھی نا، سویا، میں نے آنکھیں بند کی، دل کی آنکھیں کھل گئی، اور دل کی آنکھیں کھلی نا تو میں نے اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں پایا، میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، اور حضور کی بارگاہ میں تحفے پر تحفے آ رہے ہیں، تحفے پر تحفے آ رہے ہیں، تحفے پر تحفے، حضور کے اطراف میں ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں، یعنی ساری نعمتیں، جس کو امام کہتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ میں نے دیکھا حضور کی بارگاہ میں سب چیزیں آ رہی ہے، یہاں تک کہ میں نے بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ میرے چنے بھی حضور کی بارگاہ میں آئے، اور جیسے ہی کسی نے حضور کی بارگاہ میں میرے چنے پیش کیے نا تو حضور نے فرمایا یہ شاہ عبد الرحیم کے ہیں، میرے قریب لے آ، قریب کیا اور اپنے دامن میں ایسے رکھ کر حضور تناول بڑے شوق سے فرما رہے تھے، میں دور سے تک رہا تھا، میں قریب آیا، میں نے کہا حضور یہ کس عاشق کے چنے کہ آپ اتنی محبت سے کھا رہے ہیں؟ کہا شاہ عبد الرحیم یہ تیری محبت بڑا تحفہ ہے جو میری بارگاہ میں قبول ہو گئے، اور تیرے چنوں کی وجہ سے میں نے یہ سارے تحفے قبول فرما لیے۔ یعنی وہاں اس شان سے بھی تحفے قبول کیے جاتے ہیں۔ تو میلاد کا سب سے بڑا فائدہ یہ ملتا ہے، ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ کوشش کیجئے گا حضور کے میلاد کو جو ہے عام میلاد نہ سمجھیں، بلکہ یہ مقدس محفلیں ہوتی ہیں، اور حضور کا میلاد کی وجہ سے یہ سب کچھ ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ جتنے بھی لوگ حاضر ہیں اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، اور حضور کے میلاد کی خیرات میں ہم سب کو بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرمائیں، اور حضور کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائیں۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرقن، خود یدی سہل لنا اشکالنا، مرید ہب و طب واشتہ وغنی وافعل ما تشاء فالاسم عالی، مرید لا تخف اللہ ربی اطانی رفعتا نلت المنالی، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔